کسی بھی شخصیت کا تعارف، وہ کوئی بھی شخصیت ہو، مذہبی لیڈر ہو، سماجی لیڈر ہو، سیاسی قائد ہو، سیاستدان ہو، سائنسدان ہو، عالم ہے، جاہل ہے، مدرس ہے، شیخ الحدیث ہے، پروفیسر ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، کوئی بھی شخصیت ہے، ہر ایک کا تعارف اس کی پیدائش سے شروع ہوتا ہے اور اس کی وفات پر ختم ہو جاتا ہے۔ جتنی بھی شخصیات دنیا سے گزر چکی، جو نامور شخصیات گزرتی ہیں تو ان کی سوانح حیات لکھی جاتی ہے، ان کی زندگی پر کتابیں لکھی جاتی ہیں۔ آپ کسی کی بھی کتاب اٹھا کر دیکھ لیجئے، ہر ایک کا تعارف ولادت سے شروع ہوتا ہے اور وفات پر ختم ہو جاتا ہے۔ ایک میرے آقا کی ذات اقدس ہے کہ میرے آقا کا تعارف ولادت سے شروع نہیں ہوتا، وفات پہ ختم نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ میں نے یہ تو کہا کہ میں بلواؤں گا نہیں، لیکن اگر آپ اپنی مرضی سے تھوڑا سا مسکرا دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ایک میرے آقا کی ذات اقدس ہے کہ میرے آقا کا تعارف ولادت سے شروع نہیں ہوتا اور وفات پر ختم نہیں ہوتا۔ اہل نظر کی توجہ چاہتے ہوئے کچھ دوستوں نے سمجھا شاید ولادت سے شروع ہوتا ہے اور کچھ دوستوں نے سمجھا شاید وفات پہ ختم ہو جاتا ہے۔ ہم حقائق کو ماننے والے ہیں، چونکہ ولادت سے شروع نہیں ہوتا اس لیے ہم تذکرہ ولادت سے شروع نہیں کرتے، وفات پہ ختم نہیں ہوتا اس لیے ہم وفات پہ ختم نہیں سمجھتے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا کا تذکرہ اس وقت سے شروع ہوتا ہے جب کچھ بھی نہیں تھا، زمین و زمان نہیں تھے، مکین و مکان نہیں تھے، شجر و حجر نہیں تھے، بر و بحر نہیں تھے، نباتات نہیں تھے، جمادات نہیں تھے، ارضیات نہیں تھی، فلکیات نہیں تھی، ایک رب تھا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ آپ کے حصے بھی میں انشاءاللہ کہوں گا۔ سبحان اللہ۔ کہاں سے نوٹ آ گیا؟ اچھا پنکھے سے۔ اس کا مطلب ہے میرے آنے سے پہلے آپ نے واہ واہ ماحول بنایا ہوا تھا۔ صاحبان توجہ ہے؟ توجہ تو ہوگی نا جی۔ کچھ بھی نہیں تھا، میرے رب نے عالم ارواح میں دو محفلیں سجائی۔ جس طرح ہم یہاں محفل سجا کے بیٹھے ہیں نا، رب نے عالم ارواح میں دو محفل، پہلی محفل میں اللہ نے آپ کو بھی بلایا، مجھے بھی بلایا۔ پہلی محفل میں آپ بھی تھے، میں بھی تھا۔ الستو بربکم قالوا بلا، بس محفل برخاست۔ دوسری محفل میں نہ اللہ نے آپ کو بلایا نہ مجھے بلایا، پابندی لگا دی صرف نبی آئیں، سبحان اللہ۔ صرف رسول آئیں، صرف پیغمبر آئیں۔ بات آگے چلنے سے پہلے میں اہل نظر کی خدمت میں ایک نکتہ عرض کر دوں۔ یہ جو دوسری محفل رب نے عالم ارواح میں رکھی، اس میں فقط وہ تھے جنہوں نے نبی بن کے آنا تھا۔ سبحان اللہ۔ چلو میں اور سادہ سا کرتا ہوں تاکہ عام بندے تک پہنچ جائے بات ہے۔ جو اس محفل میں نہیں تھا نا، وہ نبی نہیں۔ جو اس محفل میں نہیں تھا نا، وہ نبی نہیں۔ میں اوکھی بات کر رہا ہوں یا زیادہ سوکھی بات کر رہا ہوں؟ جو اس محفل میں نہیں تھا وہ نبی نہیں تھا۔ نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ مجھے پتہ کیسے چلے گا کہ اس محفل میں کون کون تھا؟ آج کوئی اٹھ کر کہتا ہے کہ اس محفل میں میں بھی تھا، تو میرے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ وہاں تھا یا نہیں تھا؟ آج کوئی اٹھ کر کہتا ہے اس محفل میں میں بھی تھا، لہذا میں بھی نبی، تو میرے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ وہاں تھا یا نہیں تھا۔ نہیں تھا؟ 1.25 لاکھ انبیاء ہیں، وہاں کون رپورٹ ایسی لکھ رہا تھا کہ
شخصیت ہے، یہ شخصیت ہے، یہ شخصیت ہے، تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ یہ نبی ہے۔ 1.25 لاکھ انبیاء ہیں، کوئی نشانی تو ہو۔ اب اتنے نام نہیں، کوئی ایک آدھ جملہ تو ہو جس سے مجھے پتہ چلے کہ یہ وہاں تھے۔ تو سوال سمجھ میں آیا؟ جس طرح کسی نے شیر خدا علی المرتضیٰ سے سوال کیا، علی المرتضیٰ جی یہ بتائیے کون سے جانور بچے دیتے ہیں، کون سے جانور انڈے دیتے ہیں؟ اب اتنی ہزاروں کی تعداد ہے مخلوقات کی، حضرت علی کیا فرماتے ہیں؟ قلم کاغذ لے کر میں لکھواتا ہوں، شیر کے بچے ہیں، مرغی کے انڈے ہوتے ہیں، ریچھ کے بچے ہوتے ہیں، شتر مرغ کے انڈے ہوتے ہیں، پورے ہو سکتے تھے؟ نہیں۔ حضرت علی نے ایک جملہ بولا، حضرت علی فرمایا تجھے میں نام نہیں بتاتا، تجھے نشانی بتاتا ہوں، خود جا کے دیکھ لے۔ حضرت علی فرماتے ہیں جن جانوروں کے کان باہر ہیں بچے دیتے ہیں، جن جانوروں کے کان اندر ہیں انڈے دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جواب کا لطف آیا؟ اپنے کانوں کو ہاتھ نہیں لگا، آپ کے کان باہر نہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں جن جانوروں کے کان باہر ہیں بچے دیتے ہیں، جن جانوروں کے کان اندر ہیں انڈے دیتے ہیں۔ لطف تو آیا نا جواب کا؟ ایک ہی جملے میں بات کر دی۔ 1.25 لاکھ انبیاء ہیں، اللہ مجھے کیسے پتہ چلے گا وہاں کون کون تھا؟ کوئی ایک نشانی۔ اب میں قرآن مجید کا طالب علم ہوں، اللہ رب العزت نشانی بتا رہے ہیں، جس تک وہ بات میری پہنچ جائے میری محنت ضائع نہ کرنا، ہلکا سا مسکرا دینا کافی رہے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ۔ اللہ فرماتے ہیں اس محفل میں سارے نبی، اور میں نے ان سے وعدہ کیا، عہد ہوا، میثاق ہوا، تمہیں نبوت دوں گا، کتاب دوں گا، حکمت دوں گا، رسالت دوں گا، فصاحت دوں گا، بلاغت دوں گا، امامت دوں گا، قیادت دوں گا، شرافت دوں گا، طہارت دوں گا، تلاوت دوں گا، لیکن سنو ثم جاءکم رسول، تم سارے کے سارے نبوت لے کر میرے معبود سے پہلے پہلے دنیا میں جاؤ گے۔ کسی ایک کو بھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تو بعد میں آئے گا، نہیں، تم سارے کے سارے پہلے جاؤ گے۔ ثم جاءکم رسول، پھر میرا محبوب آئے گا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ثم جاءکم رسول، پھر آمنہ کا لال آئے گا، پھر عبداللہ کا در یتیم آئے گا۔ ثم جاءکم رسول، پھر میرا محبوب، اللہ فرما رہے ہیں ثم جاءکم رسول، پھر آئے گا میرا رسول۔ رسول تو 313 ہیں، آپ کس کا تذکرہ فرما رہے ہیں؟ پھر کون آئے گا؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے جب کہہ دیا ثم جاءکم رسول، پھر آئے گا میرا رسول، تو اب یہ رسول والا لفظ میں کسی اور کے کلمے میں لگنے ہی نہیں دوں گا۔ آدم صفی اللہ ہوگا، نوح نجی اللہ ہوگا، ابراہیم خلیل اللہ ہوگا، اسماعیل ذبیح اللہ ہوگا، موسیٰ کلیم اللہ ہوگا، عیسیٰ روح اللہ ہوگا، داؤد خلیفۃ اللہ ہوگا، یعقوب نبی اللہ ہوگا، یوسف صدیق اللہ ہوگا، میرا محمد رسول اللہ ہوگا۔ اور پھر محبوب کا جب بھی تذکرہ ہوگا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا هو الذی بعث فی الامیین رسولا، اور اپنے خلیل کی زبان پر بھی یہی جملہ لا دوں گا ربنا وبعث فیہم رسولا، اور آمنہ کا لال بھی فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے یہی اعلان کرے گا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، میں قوم کی طرف نہیں آیا، قبیلے کی طرف نہیں آیا، بستی کی طرف نہیں آیا، شہر کی طرف نہیں آیا، علاقے کی طرف نہیں آیا، میں کسی خطے کی طرف نہیں آیا، نہ زمانے کی قید، نہ وقت کی قید، نہ علاقے کی قید، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، جو بھی بندے کا پتر ہے میں اس کی جانب اللہ کا رسول بن کر آیا۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان، آپ کیسے بھی کہہ رہا ہوں سبحان۔ ہمارے تبلیغی بھائی بتاتے ہیں سبحان اللہ کہیں تو جنت میں درخت لگتا ہے۔ سنیے کبھی بات یہ تبلیغ جماعت میں بیار ہے، بیار سے نہیں ہونا نا، سنیے نا بات ان سے، جنت میں درخت لگتا ہے اور آپ کا بھی لگے گا، لیکن جس طریقے سے آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں نا کیکر لگے گا، میں چاہتا ہوں کوئی ڈرائی فروٹ والا لگے گا۔
مسکرا کے ذرا بولنا شروع پھل والا درخت لگے. یہ میرے بھائی اللہ انہیں سلامت رکھے. مجھے صرف سن لیں وہی کافی ہے. ٹھیک ہے, اس تکلف کی ضرورت نہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے, اللہ آپ سے راضی رہے. یہ اچھے لگتے ہیں اگر عزت سے مل جائیں تو, اور تبدیلی کے دور میں تو زیادہ اچھے لگتے ہیں. میں آپ سے انشاءاللہ بعد میں وصول کر لوں گا, آپ صرف مجھے سن لیجیے. توجہ ہے اب آپ راز سنیے بیٹے, اب مجھے سن لیجیے. اللہ آپ سے راضی رہے. میرے آقا کا تذکرہ اس وقت سے جب کچھ بھی نہیں تھا, جب کچھ بھی نہیں تھا. عالم ارواح سے میرے آقا کا تذکرہ. عالم ارواح کے بعد ماں کا پیٹ ہے. یہاں بھی کبھی تذکرے ہوتے ہیں, یہاں بھی کبھی اس طرح کی شان ہوتی ہے. دنیا تو کہتی ہے عالم ارواح کے بعد عالم دنیا ہوتی ہے, لیکن ایک مرحلہ ہے ماں کے پیٹ والا. سید آمنہ فرماتی ہیں ابھی میرے شکم میں ہیں, ابھی میرے پیٹ میں ہیں, میں پتھر پہ پاؤں رکھتی ہوں پتھر موم ہو جاتا ہے. سید آمنہ فرماتی ہیں میں چلتی ہوں بادل میرے اوپر چھایا کرتا ہے, میں سوتی ہوں ستارے مجھے جھک جھک کر سلام پیش کرتے ہیں. سید آمنہ فرماتی ہیں میں کنویں میں پانی بھرنے جاتی ہوں, پانی ابھر کے میرے پاؤں میں آ جاتا ہے. دنیا کی ایک کہاوت ہے کہ پیاسا جاتا ہے پانی کے پاس, پانی نہیں آتا پیاسے کے پاس. لیکن سیدہ آمنہ فرماتی ہے میں کنویں پہ کھڑی ہوتی ہوں تو پانی ابھر کے میرے پاؤں میں آ جاتا ہے. گویا پانی بھی یہ بتا رہا ہے کہ میں بھی محمد کی محبت کا پیاسا ہوں. ولادت ہے, مختون پیدا ہوئے, غسل کیا ہوا, سرما لگا ہوا, آئے ہیں تو آنگن میں ہر طرف خوشبوئیں پھیل گئی ہیں. اور ایسا بنا کے بھیجا کہ خدا دے کامل خیال کرگا, کسے دا کامل خیال کوئی نہیں, میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال. خدا دے کامل خیال کرگا, کسے دا کامل خیال کوئی نہیں, میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں. میں جا کے پوچھیا اما حلیمہ کوئی سونا مدنی تو ڈھیر ہوئے, جواب ملے یتیم کملا کسے نے جڑیا عباد کوئی نہیں. فلک دا چندے ستارے ویکھن, زمین تے کتنے نظارے ویکھن, فرش تو لے کے عرش تے توڑی کدے بھی ملدی مثال کوئی نہیں. ہزار یوسف دے حوصلہ عاشق, کروڑا موسیٰ دے منن والے, میرے نبی دے بلال ورگا کسے دا عاشق بلال کوئی. اللہ ہمیں حضور سے محبت نصیب فرمائے, اللہ ہمیں حضور سے پیار نصیب فرمائے. سید آمنہ دیکھ کے کہتی اتنا سی میں نے آج تک نہیں دیکھا, اتنا پیارا, سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. حضرت انس فرماتے ہیں لوگوں میں نے ریشم بھی دبایا ہے اور محمد کے ہاتھوں کو بھی دبایا ہے, میں نے ریشم کو بھی اتنا نرم نہیں پایا جتنا محمد کے ہاتھوں کو نرم پایا ہے. سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. میرے آقا کے حسن و جمال کا یہ عالم, حسن و جمال کا یہ عالم کہ مسجد نبوی کے ممبر پر بیٹھ کر حضرت حسان بول اٹھتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. حضرت حسان فرماتے ہیں یا رسول اللہ میری آنکھ نے آپ جیسا حسین نہیں دیکھا. حسان کیا کہتے ہو, آپ کی آنکھ نے نہیں دیکھا, ایسے ہی کوئی میرے آقا جیسا حسین. تو حسان اگلے جملے میں جواب دیتے ہیں وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ, آپ جیسا حسین کسی ماں نے جنا ہی نہیں. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. حضرت حسان کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا تخیل ہے, یا رسول اللہ میرا تشکل ہے, اللہ نے ساری کائنات اپنی مرضی سے بنائی, آپ کو آپ کی مرضی سے بنایا. تو حضرت حسان کہنا یہ چاہتے ہیں یا رسول اللہ میرا تخیل ہے. رب نے پوچھا ہوگا محبوب تیرا چہرہ کیسے بناؤں, تو آپ نے کہا ہوگا یا اللہ چہرہ ایسے بنا میں آسمان کی طرف اٹھاؤں تو قبلہ بدل دے. کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. گویا حضرت حسان کہنا یہ چاہتے ہیں یا رسول اللہ میرا تخیل ہے. رب نے پوچھا ہوگا محبوب تیرے ہاتھ کیسے بناؤں, تو آپ نے کہا ہوگا یا اللہ ہاتھ ایسے بنا میں پانی کے پیالے میں رکھوں تو چشمے جاری کر دے. کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. گویا حضرت حسان کہنا یہ چاہتے ہیں یا رسول اللہ میرا تخیل ہے. رب نے پوچھا ہوگا محبوب تیری آنکھیں کیسے بناؤں, تو آپ نے کہا ہوگا یا اللہ آنکھیں ایسی بنا میں جس
اسے ایک دفعہ محبت سے دیکھ لوں تو اس پہ جہنم کی آگ حرام کر دے. سبحان اللہ. ایسا بنایا. حضرت انس بصرہ کی مسجد میں جمعہ پڑھانے کے لیے تشریف لاتے ہیں. جیسے ہی حضرت انس داخل ہوتے ہیں لوگ پہلے سے صفے بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں اور لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے انس آ گئے. خوشبو بتاتی ہے. لیکن اب میں نے کتنی عجیب بات آپ کی خدمت میں پیش کی کہ لوگ پہلے سے صفے بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں. حضرت انس تشریف لاتے ہیں جمعہ پڑھانے کے لیے. ہمارے یہاں خطیب انتظار کرتا ہے کب لوگ آ جائیں میں جمعہ پڑھاؤں. غلام ہیں رسول کے غلام. آپ نے یہ بات محسوس نہیں کی؟ جی آپ نے محسوس نہیں کی یہ بات جو میں نے عرض کی؟ آپ نے محسوس کی ہے؟ تھوڑا سا کوئی اظہار تو فرمائے نا اپنے چہرے سے کہ بات آپ نے محسوس فرمائی. اور میں باتیں اسی لیے کر رہا ہوں کہ تاکہ آپ محسوس فرمائیں. بعض حضرات کہتے ہیں کہ تو اگر محسوس نہ کرے تو میں گل کر رہا ہوں. میں کہتا پھر تو فائدہ ہی کوئی نہیں رہتا. تسی محسوس کرو تو میں گل کر. جی محسوس کر رہے ہو؟ حضرت انس جمعہ پڑھانے کے لیے تشریف لاتے ہیں. لوگ پہلے سے صفے بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں. جیسے ہی حضرت انس داخل ہوتے ہیں لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے انس آ گئے. اب لوگوں کا رخ تو ہے قبلے کی طرف. حضرت انس اس جانب سے داخل ہوتے ہیں. خوشبو بتاتی ہے. بعد میں پوچھتے ہیں انس خوشبو کہاں سے منگوائی ہے؟ انس یہ خوشبو کس ستاری سے لی ہے؟ حضرت انس جواب دیتے ہیں یہ اتاریوں سے نہیں ملتی. میں حضور کی محفل میں ہوتا تھا, حضور کی خدمت کیا کرتا تھا. پیارے آقا کو پسینہ آتا, وہ پسینہ میں ایک شیشی میں جمع کیا کرتا تھا, وہی لگا کر آتا ہوں. سبحان اللہ. یہاں پہ میں ایک جملہ اعلی نظر کے حوالے کر دوں. حضرت انس بصرہ میں ہیں. آقا کتنا عرصہ ہوا دنیا سے رخصت ہو چکے اور حضرت انس کے پاس کب کا پسینہ ہے, اس سے اب بھی خوشبو آ رہی ہے. سبحان اللہ. اور یہ پسینہ جس وجود کا ہے اس کے متعلق کوئی بحث کرے کہ وہ وجود کیسا ہے. کبھی کیف و مستی میں آ کر تو دیکھو, مزے غربتوں کے اٹھا کر تو دیکھو, مجھے پوچھتے ہو کیا ہے مدینہ, ذرا تم مدینے میں جا کر تو دیکھو. کبھی کیف و مستی میں آ کر تو دیکھو, مزے غربتوں کے اٹھا کر تو دیکھو, مجھے پوچھتے ہو کیا ہے مدینہ, ذرا تم مدینے میں جا کر تو دیکھو. ارے غم کے مارو سنو آج مجھ سے, تمہیں ایک اکثر نسخہ بتا دوں, یہ دل پھر کبھی بھی نہ غمگین نہ ہوگا. نبی کی محبت بسا کر تو دیکھو, ماں بین بیتی کا فرمان دیکھو, ماں بین بیتی کا فرمان دیکھو. ہمارے لیے ہے یہ پیغام لایا, مدینے کی گلیاں ہیں جنت کا نقشہ نگاہیں, ذرا تم جما کر تو دیکھو. سر سے لے کر پاؤں تک تنویر حسن ایسا کہ پیارے آقا گھر میں تشریف فرما ہے. دروازے پہ دستک ہوئی, دروازہ کھولا تو دیکھا سیدہ فاطمہ ہے, پیارے آقا کی لاڈلی بیٹی, پیاری بیٹی, چہیتی بیٹی, چوتھی بیٹی. کتنی بیٹی ہیں حضور کی؟ چوتھی بیٹی سیدہ فاطمہ. سلام کیا, سلام کا جواب ہوا, فاطمہ واپس ہو گئی. پیارے آقا پوچھتے ہیں فاطمہ بتایا تو ہوتا کام کیا تھا, کس غرض سے آئی؟ میں اس نے پیغمبر کی بات کر رہا ہوں, کس غرض سے آئی؟ حضرت فاطمہ عرض کرتی ہیں بجی آج 3 دن ہو گئے گھر میں فاقہ ہے, کھانے کو کچھ نہیں ملا. امام الانبیاء کی بیٹی, سرور دو جہاں کی بیٹی, پہلے دن بھوک برداشت کی, دوسرے دن بھوک برداشت کی, تیسرے دن بھوک جب اپنی حدیں تجاوز کرنے لگی تو اٹھی ہوں والضحیٰ کا مکھڑا دیکھنے آئی. پہلے بھی جب بھوک تنگ کرتی ہے آپ کا مکھڑا دیکھتی ہوں, بھوک ختم ہو جاتی ہے, پیاس ختم ہو جاتی ہے. چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ, آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نبی ہیں, ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ہے بر, عارف ہے کہ والفجر کی آیت کے امی ہیں, گیسوں ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے, ابرو ہے کہ قوسین شب قدر کھلے ہیں, گردن ہے کہ برفرق زمین اوج سریا, لب صورت یاقوت شماؤں میں دبے ہیں, قد ہے کہ نبوت کے خدو خال کا معیار, بازو ہے کہ توحید کی عظمت کے علم ہے, سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ, پلکیں ہیں کہ الفاظ رخ لوح قلم ہیں, باتیں ہیں کہ طوبا کی چٹکتی ہوئی کلیاں, لہجہ ہے کہ یزنا کی زبان بول رہی ہے, خطبے ہیں کہ ساون کی امٹتے ہوئے بادل, قرات ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے, یہ دانت یہ
متاثر ہے اس سے زیادہ ہم متاثر ہیں. میں تھوڑی بہت تبدیلی ملک میں لے کے آیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مجھ سے محبت نصیب فرمائے. میں بات آگے لیے چلنے سے پہلے یہ عرض کر دوں جملہ آپ کی خدمت میں. یہ جو میں نے عرض کیا ہے کہ اللہ حضور سے محبت نصیب فرمائے. یہ میں اس کی مثال یوں عرض کرتا ہوں کہ میں جو آپ کو کہوں کہ یہ مسجد کے دروازے پر آپ کا مرشد کھڑا ہے, آپ کا پیر کھڑا ہے, جس سے آپ کو فیض ملا ہے, آپ کا محسن ہے, استاد ہے, وہ آپ سے ایک چیز مانگ رہا ہے اور وہ چیز آپ کے پاس ہے, تو کیا امید رکھی جائے؟ دے دے گے یا نہیں دے گے؟ کھول کے بولیے. میں کسی کو نہیں کھلوا کے آیا. دے دیں گے. سوچ لیں. دے دیں گے. پھر سے جملہ عرض کرتا ہوں. آپ کا مرشد, استاد, پیر, محسن جس سے آپ کو فیض ملا, وہ باہر کھڑا ہے اور آپ سے ایک چیز مانگ رہا ہے اور وہ چیز آپ کے پاس ہے. میں آپ کی بات کر رہا ہوں. دے دیں گے. دے دیں گے انشاءاللہ. اب بڑی توجہ سے میرا جملہ سنیے گا. چھوڑیے مرشد کو, پیر کو, استاد کو, محسن کو. حضور جو آپ سے ایک چیز مانگے جی, یہ امید رکھا انشاءاللہ. سوچو گے انشاءاللہ. جی. اب توجہ سے میرا جملہ سنو. پیارے آقا فرماتے ہیں امتیوں مجھے محبت دو. سبحان اللہ. مجھے محبت دو. مجھے محبت دو. یا رسول اللہ کرتے ہیں آپ سے محبت. آقا فرماتے ہیں وہ محبت نہیں جو تیرے ذہن میں ہے, مجھ سے وہ محبت کر جو میں محمد کہوں. سبحان اللہ. میں کہوں. وہ نہیں جو تیرے ذہن میں. کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں خود سے محبت کے زاویے بنانے کا. کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں خود سے محبت کی لکیریں کھینچنے کا اور ان خود ساختہ لکیروں پر دوسروں پر فتوے ٹھوکنے کا. کوئی اختیار. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. قرآن مجید کی آخری آیت حجۃ الوداع کے موقع پر پیارے آقا اونٹنی پر سوار ہے, عرفات کا میدان ہے. اللہ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. میں اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہوں. ذمہ داری سے اپنا فریضہ سمجھتے ہوئے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آخری آیت نازل ہوتی ہے قرآن مجید کی. آپ بھی کام کریں اور وہ کام جب ہو جائے نا پورا, کوئی بھی کام کریں اسے کہتے ہیں مکمل ہو گیا. مکمل ہوا. مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے میں اپنے اساتذہ میں بیان کروں. آپ کو کام کریں اور وہ کام ہو جائے پورا تو اسے کیا کہتے ہیں؟ مکمل ہوا. پنجابی سمجھ آ جائے والے سے کو لکھنؤ تو آئے آ جائے. کسی کو کام کرو نا کہ وہ کام پورا ہو جائے تو انہوں کہتے ہیں مکمل ہو گیا. اسے کام کسی اور کو نہیں, اسے کام انی دل جمی دے نال, انی خوش اسلوبی دے نال, انی پیارے طریقے نال, دل لگی دے نال سونا کر کے تے ستھرا کر کے کرو تو پھر کسی کو بلا کے پوچھو بھئی اے میں کام کیتا ہے تے کیہو جہا ہویا ہے تے او دنگا چونگلی دے لوے تے کہے میرے کو کی پوچھدا ہے. کیڑی شے جڑی تو چھڈی ہوے اونوں کہندے اکمل ہو گیا, کامل ہو گیا. مکمل چلتے 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 جب نقطۂ عروج پہ پہنچے تو کامل بنتا ہے.
सुभान अल्लाह। मुकम्मल चलते, बड़ी औखी गल है कि मैं बड़ी सौखी करके समझा रही हूं। मुकम्मल चलते चलते जब नुक्ते उरूज पे पहुंचे तो कामिल बनता है, अकमल बनता है। नहीं समझ आई तो एवं अर्ज करना, कामिल होने के अंदर, अकमल होने के अंदर हुण भी जिन्हों समझ आ गई कि वह बखील बनया तो खुश तो होएगा। कामिल होने के अंदर, अकमल होने के अंदर जिहदे विचों ना कोई शै कड्डी जा सके ते ना उहदे च कोई शै पाई जा सके। सुभान अल्लाह। ना उहदे च कोई शै कड्डी जा सके ना पाई जा सके। कोशिश करो थोड़ी देर मैं तो इब्तिदाज किया कि नहीं बुलावांगा, मोदी बोलने लग गया कि लेकिन तुसी भी किया ना ई ख्याल अस्तो महाल जमीन जुम्बद ना जुम्बद हो ना उहदे च कुछ कड्डी जा सके ना पाई जा ना उहदे च कुछ पाई जा सके। अल्लाह फरमांदे ने अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, मेरे महबूब दा दीन कामिल है, इहदे विचों ना कोई शै कढ सकदे हो ना कोई शै पा सकदे हो। शरीयत कामिल है, ना कोई शै कढ सकदे हो ना कोई शै पा सकदे हो। इस्लाम कामिल है, ना कोई शै कढ सकदे हो ना कोई शै पा सकदे हो। कलमा कामिल है, ना कोई लफ्ज़ कढ सकदे हो ना कोई जुमला पा सकदे हो। अज़ान कामिल है, ना कोई जुमला कट सकते हो ना कोई जुमला पा सकते हो। मेरे महबूब दी जमात जमाते सहाबा कामिल है, ना एक सहाबी नूं विचों कट सकते हो ना गैर नूं सहाबी बना सकते हो। सुभान अल्लाह। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम। माशाअल्लाह। एक और जुमला अर्ज करा, कामिल होने के अंदर, अकमल होने के अंदर एक के मैं अपना काम खुद करा। मिसाल तौर पे मैं अपना सूट खुद सिलाई करा, तो मैं जो जिहा सिलाई करना है तुसी थोड़ा जिहा समझ नहीं होगी क्योंकि मैनू आंदा ज नहीं सिलाई करना। एक सारों की वजीराबाद गुजराले का एक टॉप का टेलर मैनू कहे काई साहब मैं तुहानू सिलाई करके देना, जो वो कहे कि मैं सिलाई करके देना फिर मैनू लोड़ है आपको लकीरां मारने। एक पाकिस्तान का टॉप का टेलर मास्टर जिहदे बूहे ते वजीर लैंड बना के खलोते हो, तेनू सानू टाइम मिलना है, शेरवानी सिवानी इलेक्शन आना है, वो मैनू कहे कि मैं सिलाई करके सूट देना, फिर मैनू लोड़ है खुद सिलाइयां मारने। मेरे इस जुमले को समझियो, अल्लाह फरमाते हैं अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। और मेरे महबूब दे उम्मतियों, जद मैं रब तुहानू दीन पूरा मुकम्मल ते कामिल ते अकमल करके दे दिता है, हुण सजियो खबियो जाके की लैंदे हो। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जिन्हां नूं समझ आई है उन्हां नूं सलाम पेश करदा, जिन्हां नूं समझ नहीं आई उन्हां दी दुआ कर। सुभान अल्लाह। अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम। इस वास्ते आका फरमाते हैं इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक। रब ने जो कुछ भेजना था मुझे दे के भेज दिया, अल्लाह ने पीछे छोड़ा कोई नहीं। सुभान अल्लाह। जो भेजने वाली चीजें थी वो मुझे दे के भेज दी, रब ने पीछे अच्छाई छोड़ी कोई नहीं। जब रब ने पीछे छोड़ा कोई नहीं तो अब कोई आएगा क्यों, वो लाएगा क्या। इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक। रब ने जो हाँ सब कुछ दिया। काजी से एक जुमला सुनिए, सब कुछ दिया अल्लाह ने अपने महबूब को, सब कुछ, हाँ हाँ सब कुछ दिया सिवाय रबूबियत के। सुभान अल्लाह। सब कुछ दिया सिवाय रबूबियत के। महबूब को रब नहीं बनाया, क्यों? इसलिए कि रब बनाया नहीं जाता, रब बनाया नहीं जाता, और जिसे बनाया जाए वो रब नहीं। सुभान अल्लाह। रब बनाया नहीं जाता और जिसे बनाया जाए वो रब नहीं। आका फरमाते हैं
میں مکہ میں پیدا ہوا نہیں، ہو لیتا، میں پیدا کیا گیا، میں اور مجھے پیدا کرنے والا جسے بنایا جائے وہ رب نہیں ہوتا۔ بے شک حضرت یہ بھی کہتے سبحان اللہ، کہتے ذرا سبحان اللہ۔ اللہ میں حضور سے محبت نصیب فرمائے۔ ہاں میں یہ جملہ عرض کر رہا تھا، حضور نے محبت مانگی، محبت مانگی، کیسی محبت، کیسی محبت یا رسول اللہ، کیسی محبت؟ ہم محبت کرتے ہیں آپ سے، لیکن سنیے کیسی محبت؟ آقا فرماتے ہیں میرے ساتھ محبت والدین سے زیادہ کر۔ یا رسول اللہ بس بہت ہے، فرمایا نہیں، اولاد سے زیادہ کر۔ یا رسول اللہ بس کافی ہے، فرمایا نہیں، مال دولت جائیداد کھیتی باڑی مناظر مارکیٹیں کوٹھیاں بزنس عہدے جاب منصب ان سے زیادہ کر۔ یا رسول اللہ بس بہت ہے، فرمایا نہیں، اپنی جان سے زیادہ محسوس۔ اور یہ جملہ تو میں ساروگی میں بیٹھ کے بول رہا ہوں، یہاں عامر چیمہ شہید کا مزار ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت پیارے آقا فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ اپنی جان سے زیادہ۔ یا رسول اللہ اگر اتنی محبت نہ کر سکوں، حضور کا فرمان سن لیجیے، آقا فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ لا یؤمن، لا یؤمن، حضور فرماتے ہیں اگر اتنی محبت میرے ساتھ نہیں کر سکتا تو خود کو مومن نہ کہے۔ اب یہ آقا کا فتویٰ ہے، حضور کا فتویٰ ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ۔ میں ایک اور جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں محبت پر ہی، اگر آپ تھکے نہیں تھے، تھکنا تو نہیں جانتے، نہیں نہیں، صرف تھکانا جانتے ہیں۔ ہم سب کو اپنی اولاد سے محبت ہے، وہ ان سے وہ بات کر رہا ہے، میں آپ سے میں نے یہ کب کہا کہ سمجھ لگے، میں تو بے تکی داد کا قائل نہیں، بے تکی لفظوں کا قائل نہیں، داد کا کیا قائل۔ ہم سب کو اپنی اولاد سے محبت، اس میں کوئی شک نہیں کہ سب کو اپنی اولاد سے محبت ہے۔ ناراض نہ ہونا، ناراض نہ ہونا، لیکن محسوس کرنا میرے جملے، ناراض نہ ہونا۔ ہم میں سے کبھی کسی نے کوئی دعویٰ کیا ہے اولاد سے محبت؟ کیوں؟ اس لیے کہ دعوے کی ضرورت ہی نہیں، میری محنت بتاتی ہے مجھے اولاد سے محبت ہے، میری تو بتاتی ہے، میری جد و جہد بتاتی ہے، میری شب و روز کی محنت بتاتی ہے، نہ دن دیکھتا ہوں، نہ رات دیکھتا ہوں، نہ حالات دیکھتا ہوں، نہ حرام دیکھتا ہوں، نہ سچ دیکھتا ہوں، نہ جھوٹ دیکھتا ہوں، نہ اپنے دیکھتا ہوں، نہ بیگانے دیکھتا ہوں، نہ سود دیکھتا ہوں، نہ رشوت دیکھتا ہوں، اولاد کے لیے۔ بے شک جی کس کے لیے؟ اولاد کے لیے۔ تبصرے بعد میں کیجیے گا، بھی مجھے سنیے۔ اولاد کے لیے، کس کے لیے؟ اولاد کے لیے۔ اولاد کے لیے۔ کل کو وہ میرے جنازے میں کھڑے ہو کر اسے مغفرت کی دعا آتی ہے یا نہیں آتی، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ آج بہت کچھ اکٹھا کر جو، میرے پاس وقت بہت تھوڑا ہے، بہت کچھ ان کے لیے بنانا ہے، اولاد کے لیے، اولاد کے لیے۔ اتنی محبت ہے کہ میں خود نہیں کہتا، میں خود نہیں بولتا، میری محنت بولتی ہے کہ مجھے اولاد سے محبت ہے۔ قاضی آپ کی خدمت میں، اہل نظر کی خدمت میں یہ جملہ عرض کر رہا ہے کہ میں خود نہ کہتا پھروں مجھے حضور سے محبت ہے، میرا وجود بتائے کسے حضور سے محبت ہے، میرا اٹھنا بیٹھنا بتائے، میرا چلنا پھرنا بتائے کسے حضور سے محبت ہے۔ میں خود نہ کہوں مجھے حضور سے محبت ہے، میرا پڑوسی بولے، سبحان اللہ، میں نہ کہوں مجھے حضور سے محبت ہے، میں حضور کا عاشق ہوں، میرا گاہک بولے۔ اس نے کبھی کھوٹا مال نہیں کیا، کیوں؟ یہ حضور کا عاشق ہے۔ میرا پڑوسی بول کے کہے، اس نے آج تک مجھے تنگ نہیں کیا، کسی موقع پر اپنی بڑائی نہیں جتائی، مجھے کم تر نہیں جانا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ حضور کا عاشق ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ حضور کا۔ اچھا پھر ایک اور جملہ عرض کروں، مجھے آپ کو ہم سب کو اپنی اولاد سے اتنی محبت ہے کہ
ہم اپنی اولاد کی محبت میں لالچی ہیں. آپ ہو سکتا ہے ناراض ہو جائیں، چلے میں خود کو کہہ دیتا ہوں میں لالچی ہوں. آپ نہیں لالچی، میں لالچی ہوں اولاد کی محبت میں. لیکن آپ مجھے لالچی نہیں کہو گے، نہیں نا کہیں گے. وہ لفظ ہی بڑا مایوس ہے. عزت دو گے، احترام کرو گے، خطیب صاحب کہو گے، قاری صاحب کہو گے، علامہ صاحب کہو گے، میں آپ کا ادب کروں گا، احترام کروں گا. حالانکہ ہیں سبھی لالچی ہیں، سبھی اولاد کی محبت. اس کے باوجود ہم نہیں کہیں. آج سارے یہ تو ڈھنڈورا پیٹتے ہیں ہمیں حضور سے محبت، ادھر نہ جانا یہ بھی گستاخ، ادھر نہ جانا یہ حضور کے منکر، ادھر نہ جانا یہ گستاخ. ہر ایک کا دعویٰ یہ ہے ہمیں حضور سے محبت. میں یہ بتانے چلا ہوں کہ حضور کو آپ سے کتنی محبت ہے. سبحان اللہ. حضور کو آپ سے کتنی محبت. لالچی لفظ سے آپ مجھے لالچی نہیں کہو گے، میں آپ کو لالچی نہیں کہوں گا، حالانکہ ہیں ہم لالچی. اس کے باوجود ان کو احترام کریں. میرے آقا کے سینے میں آپ سے اتنی محبت ہے، اللہ نے قرآن میں اپنے محبوب کو لالچی کہا ہے. میں نے جب یہ آیت کریمہ سمجھی، میں اس رات میرے رونگٹے کھڑے رہے، میں سو نہیں سکا. اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ کتنا بھی کوئی کہے قاضی سبل کے معنی اگر حریص لالچی کو کہتے ہیں، ہرس لالچ کو کہتے ہیں. میں نے اپنے مولا سے سوال کیا، اللہ میرے آقا کو لالچی کیوں کہا؟ آپ نے تو کہا تھا یہ عود کا پہاڑ سونے کا بنا دو. میرے آقا نے کہا نہیں چاہیے. کافر آئے تجھے اقتدار دیتے ہیں، دولتیں دیتے ہیں، عورتیں دیتے ہیں، سونا دیتے ہیں، چاندی دیتے ہیں، ہیرے دیتے ہیں. میرے آقا نے کہا نہیں چاہیے. اللہ حریص کیوں کہا؟ اللہ فرماتے ہیں آیت پوری تو پڑھ، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. تو اپنی اولاد کو پناہ سے دلوانے کے لیے، دولتیں دلوانے کے لیے لالچی ہے، جبکہ میرا محبوب اپنے ایک ایک امتی کو جنت میں مقام دلوانے کے لیے لالچی ہے. سبحان اللہ. حضور اللہ نے حضور سے محبت رسول. آمین. اتنی محبت، اتنی محبت. ماشاءاللہ. آج اجازت ہو تو ایک جملہ اور عرض کرتا ہوں، ماشاءاللہ. بسم میں اللہ. بات انشاءاللہ ختم کرتا ہوں. اجازت ہے؟ ماشاءاللہ. آپ مجھے دیکھیں نہ رکی دیکھتے. منو پتہ لگتا میں تجھے نام ہی دسو کہ میں شاہروں کی آیا. اللہ تعالیٰ خوش رکھے، جزائے خیر عطا فرمائے. حضور کو آپ سے کتنی محبت. آج کسی کا کسی منسٹر کے ساتھ، کسی افسر کے ساتھ اچھی ہیلو بائے ہو رہے، میرے ویسے جملے سمجھا رہے ہیں؟ آ رہے ہیں. بوجھ تو نہیں بن رہے؟ میں کوشش کر رہا ہوں سوکھی سوکھی باتیں کروں. کسی کے ساتھ اچھی ہیلو بائے ہو، کسی منسٹر کے ساتھ، وزیر کے ساتھ، تو دوست بیٹی بھی کہہ دیا کرتے ہیں کہ یار یہ میرا کام نہیں کرا دے. اندر آفس میں جا جو رہا ہے تو اسے تو کہہ دیتا ہے بندہ کہ اچھا تیرا کام کرا دوں گا، لیکن اندر جاتے ہوئے کہتا ہے انہوں جیب وچ پا پہلے اپنا تے نبیڑا. ہاں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ پہلے اپنا کام تے کرا دو. یہ رشتہ دار تے کہتے رہتے ہیں، یہ یار بیلی تے کہتے رہتے ہیں، یہ عزت تے کہتے رہتے ہیں کہ ساڈے بھی کام کرا دیں، ساڈے بھی کام کرا دیں، لیکن میں پہلے اپنا تے نبیڑنا. اے او کہندا ہے اس طرح جدے واسطے اج میں تے تسی دن اور رات دے انتہائی قیمتی لمحات ضائع کر رہے. گپاں تے، غیبتاں تے، جھوٹیاں تعریفاں تے. اپنی ایمانداری نہ دسو میں اشارے اس تک بعض بندے منو دل وچ دار دیندے میں ذکر بالجہر دا قائل ہاں، بول کے ایک دن واسطے اس یہ سارا کچھ وقت اپنا یہ جڑی ایک دفعہ زندگی ملنی بار بار ملنی نہیں. کدے لیے ملنی؟ تماشے واسطے، لذتاں واسطے.
انہوں نے ضائع کرتے ہیں یہ وہ ساڈے نال اور بندہ سلوک کرتا ہے جب انہوں کہا جائے کہ میرا بھی کام کرا دیں کہندا چھڈ پرے ہی تے جدوں منہ وڈے ہی ہوندا جدوں ویکھیے تے منہ ہی کھولے ہوندا کہ میرا کرا دی چھڈ پرے دفع کر اور یار تے بیلی تے رشتہ دار جدوں کسی افسر تک پہنچے تے وہ بھول جاندا میرے آقا کتنے سبحان اللہ میرے آقا کہاں پہنچے ایک جملہ عرض کروں ابھی آپ تھوڑی دیر کے بعد باہر نکلیں آپ کے قدم ہے زمین پر اور زمین پر قدم رکھے ہوئے آپ اوپر نگاہ اٹھائیں آپ کو تارے دکھائی دیں گے اگر بدلہ صاف ہوا تو بے شک بے شک نظر آئیں چاند دکھائی دے گا میں کبھی بے تکی بات کہنے کا عادی نہیں اپنی گفتگو کو کبھی میں نے خواہ خواہ میں طول نہیں دیا یہ میں جملے سے عرض کر رہا ہوں کہ قدم آپ کے زمین پر ہیں اور نگاہ آپ کی چاند پر آسمان پر تاروں پر سورج پر نگاہ اتنا آگے ہوتی ہے قدم سے بے شک نگاہ اتنا تیز ہوتی ہے قدم سے حضور کہاں پہنچے اب میرا جملہ سنیے اور کوئی اعلی نظر بیٹھا ہے تو اسے تول لے تو اسے شفقت ہوگی میرے آقا وہاں پہنچے جہاں کسی نوری ناری ارضی خاکی سماوی کی نگاہ نہیں پہنچی وہاں میرے آقا کے قدم پہنچے سبحان اللہ کسی کی نگاہ نہیں پہنچی وہاں آقا کے قدم یہاں تیرا رشتہ دار اس کے لیے میں اور آپ اپنی زندگی کے قیمتی لمحات غیبت میں چغلی میں گپوں میں جھوٹی تعریفوں میں ضائع کرتے ہیں میرے آقا وہاں پہنچے اللہ فرماتے محبوب تحفہ دینے لگا ہوں صرف تجھے سبحان اللہ صرف تجھے اتنے رشتہ دار نو کہے بھی میرا بھی کام کرا دیں یار نو کہے میرا جنہیں پیچھے تو جتیاں گسانا رہے ہیں جنہیں واسطے تو نعرے ماردا رہے ہیں ووٹاں وچ انہوں کہے میرا بھی کم کرا دی تے وہ نہیں کراندا چے جائے کہ وہ افسر خود انہوں صرف کوئی شے دے او دے وچ تو کدے حصے دار ہو سکدا اس گرانٹ وچ تو کدے حصے دار ہو سکدا انہاں ٹھیکیاں وچ تو کدے حصے دار ہو سکدا ہے اللہ فرماندے نے محبوب تحفہ صرف تیرے لیے صرف تیرے لیے حضور کی محبت دیکھی اپنے ساتھ دعوے یہ تو ہم بڑے کرتے ہمیں حضور سے محبت ہمیں حضور سے محبت حضور کو کتنی محبت اللہ فرماتے ہیں محبوب تحفہ صرف تیرے لیے اللہ صرف میرے لیے فرماتے ہیں ہاں تیرے لیے جی اللہ دیجئے اللہ فرماتے ہیں محبوب السلام علیکہ ایھا النبی سبحان السلام علیکہ کا صرف تو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلامتی تیرے لیے رحمت تیرے لیے برکت تیرے لیے صرف تیرے لیے میں آپ کو کہوں السلام علیکم آپ مجھے جواب دیں گے وعلیکم السلام آپ کہیں السلام علیکم میں جواب دوں گا وعلیکم السلام جب اللہ سلام کہے اسے کون کہہ سکتا ہے وعلیکم السلام تجھ پر بھی سلامتی ہے وہ تو خود سلام ہے جب اللہ سلام کہے تو جواب ہوتا ہے السلام علیہ جواب یہی بنتا تھا السلام علیہ ہاں اللہ تیرا سلام مجھ پر ہو لیکن حضور کی محبت دیکھیے اور پھر اپنے گریبان میں بھی جھانکوں آپ بھی جھانکیں کہ ہمیں حضور سے کتنی محبت ہے اللہ فرماتے ہیں السلام علیکہ محبوب سلام صرف تیرے لیے حضور خوش نہیں ہوئے آقا فرماتے ہیں اللہ صرف میرے لیے اللہ صرف میرے لیے ہم محبوب کیا چاہتے ہو آقا جواب دیتے ہیں السلام علینا السلام علینا السلام علیکم اللہ تیرا سلام ہم سب پر میں نے اپنے تخیل میں سوال کیا یا رسول اللہ آپ اپنے ساتھ آپ نے نیک لوگوں کو ملایا ہوگا ابو بکر عمر عثمان و علی کو ملایا ہوگا طلحہ سعد سعید عبد الرحمن ابو ہریرہ بلال حمزہ حسن حسین فاطمہ عائشہ رقیہ زینب ام کلثوم خدیجہ عائشہ سودا جویریہ حبیبہ کو ملایا ہوگا آقا فرماتے ہیں ان کا ذکر تو میں نے علیحدہ کر دیا والا عباد اللہ الصالحین السلام علینا میں نے اپنے ساتھ اپنی گناہگار امت کو ملایا یہ حضور
حضور کی محبت ہے، یہ حضور کی محبت اور حضور یہ حکم دے رہے ہیں کہ میرے ساتھ وہ محبت ایسی رکھ، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اور جنہوں نے پھر حضور سے محبتیں رکھی، جنہوں نے حضور سے ہم تو مددگاریں کیے نا، جنہوں نے حضور سے محبت کی، پھر ہوا کیا؟ بستیاں آئیں پار کر گئے، صحرا آئے پار کر گئے، سامنے جنگل آ گیا، جنگل کے کنارے پہ کھڑے ہو کے للکارا، اور جنگل کے درندوں جنگل خالی کر دو، محمد کے غلام آ رہے ہیں۔ جنہوں نے حضور سے محبتیں کی، آج ہمارے حکمران اور بعض دانشور میڈیا پر بیٹھ کر اینکر وہ کہتے ہیں اگر یورپ کو ہم نے ناراض کر دیا تو ہماری معیشت کا کیا بنے گا؟ ارے آپ حضور کی غلامی میں آ کر تو دیکھیے، معیشت آپ کے قدموں میں آ جائے گی۔ جنگل کے درندوں کو مخاطب ہو کے صحابہ فرماتے ہیں وہ جو حضور کے غلام تھے، جنگل خالی کر دو، محمد کے غلام آ رہے ہیں۔ اور دنیا پھر دیکھتی ہے کہ حضرت سفینہ ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ آپ نے قافلے کے پیچھے پیچھے آنا ہے، اسی نسبت سے ان کا نام ہی سفینہ ہو گیا۔ قافلہ رکتا ہے، پڑاؤ کرتا ہے، پھر چلتا ہے، رکتا ہے، پڑاؤ کرتا ہے، پھر چلتا ہے۔ قافلے کی کچھ چیزیں رہ جاتی تو آپ نے کچھ چیزیں سنبھال لی، اگر کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے وہ سنبھالنے والا اسی نسبت سے نام ہی سفینہ ہو گیا۔ وہ خود قافلے سے جدا ہو گئے، راستہ بھول گئے۔ جنگل میں دیکھا ایک جانب سے شیر آیا ہے، شیر کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں ہوں تو میں تیری خوراک، تیرا جی چاہتا ہے مجھے صحت مند بندہ ملے یا کوئی جانور ملے، میں اسے کہا تھا ہوں تو تیری میں خوراک، لیکن سن میں محمد کا غلام ہوں۔ انہوں علماء نے لکھا ہے کہ شیر یوں گردن آگے جھکا لیتا ہے، آگے آگے جب گردن جھکا کے چلنا شروع ہو جاتا ہے اور حضرت سفینہ کو قافلے تک چھوڑ کے آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جنہوں نے حضور کی غلامی اختیار کی، پھر وہ صحرا آئے پار کر گئے، بستیاں آئے پار کر گئے، جنگل آئے پار کر گئے، سامنے دریا آ گیا۔ جب دریا سامنے آیا تو گھوڑے کی لگامیں کھینچی، گھوڑے کی اگلی ٹانگیں اٹھائی، دریا میں رکھ دی۔ ایسا ہی ہوش آیا ہے کہ اب انہیں دریا بھی نہیں ڈبوتا، اسی لیے تو پیر نصیر الدین بول اٹھے کشتیاں ساحل پہ اپنی وہ لگائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے درائے ہوئے ہیں۔ غلامی میں تو آ کر دیکھیے اللہ رب العزت ساری کائنات کی معیشت کو، معاشت کو آپ کے قدموں میں لا کے رکھ دے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں دین اسلام پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے مزاج کے مطابق میں نے اپنے انداز سے ہٹ کر چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ اللہ رب العزت میری ساتھی کو قبول فرمائے۔ آخر دعوانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔